بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی محبت کے حوالے سے، جس کا خلاصہ تھا بہترین محبت وہ ہے جو اللہ رب العزت سے ہو یا اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ آج ہم بات کریں گے ان اعمال کا جن کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ نمبر 1، عادل بادشاہ، یعنی وہ بادشاہ جو عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں لگا ہو، اس کو اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہو۔ یہ صفت مدارس کے طلباء طالبات کو بھی شامل ہے۔ اور بھی لوگ ہیں جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، جسے مسجد جانے کا، وقت گزارنے کا شوق ہو۔ نمبر 4، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ اب آپ بتائیے، ہمارا جو تعلق اللہ والوں سے ہے، طلباء طالبات دین سے ہے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ہماری اس محبت کی وجہ سے اللہ جل شانہ ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 5، جو بندہ صدقہ کرے اس طرح سے کہ دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، کسی غریب کی مدد کرے یا کسی مدرسے میں دے دے یا کسی حاجت مند کی مدد کر دے، اس بندے کو بھی اللہ جل شانہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 6، جو بندہ تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے رو پڑا اور اس کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے، اللہ تعالیٰ تنہائی میں رونے کی وجہ سے اس شخص کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کسی گناہ گار کو برا مت سمجھیے، ہو سکتا ہے وہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے رو پڑا ہو اور اس کا رب اسے معاف کر دے۔ نمبر 7، وہ بندہ جو کسی کو قرض دے اور جو قرض لینے والا وہ قرض دے نہ سکے وقت پر، قرض دینے والے سے کہے کہ میرے پاس نہیں ہے اور قرض دینے والا اسے کہ میں نے تجھے اور مہلت دے دی، تو یہ جو مہلت دینے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں۔ نمبر 8، وہ بندہ جو تاجر ہو اور اپنی تجارت میں سچ بولتا ہو، اس سچ بولنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ نمبر 9، وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں مسجد میں جاتا ہو، فجر اور عشاء کی 2 نمازیں رات کے اندھیرے میں ہی ہوتی ہیں۔ نمبر 10، جو یتیم کی پرورش کرتا ہو۔ نمبر 11، وہ بندہ جو جلدی رحم کھانے والا ہو، جلدی ترس کھانے والا ہو، جلدی معاف کر دینے والا، اس جلدی معاف کرنے کی وجہ سے بھی اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ نمبر 12، جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، یعنی رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنے والا ہو، خوشی غمی میں ان کا ساتھ دینے والا ہو۔ نمبر 13، وہ بندہ جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو، اس صفت کی وجہ سے بھی اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں رات کو جاگے، تبلیغ کے لیے یا علمی اجتماعات میں، یا طالب علم جو رات کو دیر تک جاگتے ہیں، یہ سب اللہ کے راستے میں جاگتے ہیں۔ نمبر 15، وہ بندہ جو رشوت نہ لیتا ہو۔ نمبر 16، وہ بندہ جو دوسروں کے غم کو دور کرنے والا ہو، پریشان کی پریشانی میں اس کو تسلی دینے والا، پریشانی کو ختم کرنے والا ہو۔ 17، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ 18، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جس کو لوگ چھوڑ چکے ہوں، اس سنت کو زندہ کرنے والے کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ 19، جو بندہ نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہو، دیکھتا رہتا ہو کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں۔ یہ 80 قسم کے اعمال ہیں، ان میں سے 19 کو بیان کیا گیا یہاں پر۔ تو دیکھیں ہمارا رب کتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنے پہ تلے ہوئے ہیں
کہ کوئی بہانہ ملے میں اپنے محبوب کی امت کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ان اعمال پر عمل کیجیے، رب سے قیامت کے عرش کا سایہ طلب کیجیے۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔